اونچا اور آگے بڑھ کر ہم کو اپنی خدمت کے ذریعے، اپنے کام کے ذریعے جماعت کو پہنچانا ہے۔ اور یہ بات میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ تنظیم اور صدور و متمدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اگر مجھ سے پوچھیں گے تو میں یہ کہوں گا کہ میری نظر میں ایک ایم ایل اے اور ایک کارپوریٹر سے بھی اگر کوئی بڑا ہے تو وہ میرے ابتدائی کا صدر ہے، وہ میرے ابتدائی کا معتمد ہے، اور میں یہ بات سارے بڑے ہی معذرت کے ساتھ صدر محترم کی موجودگی میں کہنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ ایم ایل اے اور کارپوریٹرز کی سب سے اول اور سب سے پہلی اگر کوئی ذمہ داری ہے تو وہ اپنے ابتدائی کے صدور و متمدین کو اعتماد میں رکھے، ان کو مطمئن رکھے، ان کو خوش رکھے اور ان سے پوچھ کر جماعت جتنی پھیل رہی ہے اللہ اس کو اور پھیلائے، لیکن جماعت کے پھیلنے کے ساتھ ساتھ جماعت کا استحکام اس کے ابتدائی صدور و متمدین و سرگرم کارکن ہی ہوتے ہیں۔ تو ہم کو اس استحکام کو مضبوط کرنا ہوگا، اور کارپوریٹر صاحبان سے کہوں گا کہ ابتدائیوں کی اہمیت کو سمجھیے، ابتدائی کے صدور کی اہمیت کو سمجھیے، ابتدائی کے معتمد کی اہمیت کو سمجھیے، ابتدائی کے سرگرم کارکنوں کی اہمیت کو سمجھیے۔ اگر وہ ابتدائیوں کو اس کا مقام نہ دیں گے، اس کو عزت نہ دیں گے اور ان کو اعتماد میں نہیں رکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ عوامی نمائندہ عوام کو بھی اعتماد میں نہیں رکھ سکے۔ اگر عوام کے اعتماد کو قائم رکھنا ہے تو سب سے پہلے اپنے ابتدائی کو اپنے اعتماد میں رکھو۔ اور آج ہم کو آگے بڑھ کر کام کرنا ہے۔ الزامات تو ہر دور میں لگتے رہے ہیں اور آج بھی لگ رہے ہیں۔ ہم الزامات کی پرواہ کیے بغیر کام کرتے ہیں، اور کام ہمارا پہچان بنتا ہوا آگے بڑھ کر چیخ کر چلا کر یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں مجلس اتحاد المسلمین کام کرتی ہے۔ اور اب لوگ بولیں گے کہ کیا کام ہے، تو کام ہے ہمارا۔ بتا دو کہ ہندوستان میں کون سی جماعت ہے جس کا اتنا بڑا دفتر ہے دارالسلام کی طرح، جو ہمارا اپنا دارالسلام کو حاصل کیا۔ یہ مجلس کا کارنامہ ہے۔ دارالسلام کے احاطے میں صرف ہمارے اتحاد کا مرکز نہیں بلکہ تعلیمی اداروں کا ایک جال بچھا کر ایک تعلیم کا مرکز بنا دیا، یہ بھی ہمارا کام ہے۔ اگر پوچھتے ہیں کہ مجلس کا کام کیا ہے تو مجلس اتحاد المسلمین نے دواخانوں کے ذریعے، تعلیمی اداروں کے ذریعے کام کیا، تو مجلس اتحاد المسلمین نے ترقیاتی سرگرمیوں میں بھی کام کیا۔ آج اگر زمینات کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو ہمارے کام کی وجہ سے، ڈیولپمنٹ آنے کی وجہ سے کام ہو رہا ہے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سے کام کرنے ہیں۔ ہم یہ حدیث و قطعی دعویٰ نہیں کریں گے کہ ہم نے سارے کام کیے ہیں، لیکن ہم نے بہت کام کیا ہے، ابھی بہت کام کرنا باقی ہے، کریں گے ضرور۔ لیکن الزام لگانے والے صرف الزام لگاتے ہیں۔ آج مجلس اتحاد المسلمین بنیادی تعلیم سے لے کر پروفیشنل کورسز کی تعلیم تک مجلس اتحاد المسلمین کام کر رہی ہے۔ مرحوم صدر سالار ملت علیہ رحمہ کے نام سے سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ بنایا میں نے، اور اپنے ذاتی سطح سے تعلیمی اداروں کا ایک جال بچھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کئی اسکول ہیں، ہزاروں بچوں کو اس میں مفت تعلیم کا انتظام، خواتین کو ہم ووکیشنل ٹریننگ دے رہے ہیں، اور اب آگے بھی ارادہ ہے کہ سالار ملت علیہ رحمہ کے نام سے قائم اس ٹرسٹ کی ایک عمارت جو مکمل ہو چکی ہے مغل پورے میں، وہاں پہ کمپٹیٹیو ایگزامز کی ٹریننگ کا ایک مرکز قائم کیا جائے گا، جہاں پہ
एमसेट की, नीट की, आईसेट की, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, सिविल सर्विसेज की, ग्रुप 1, ग्रुप 2 की, और उसके बाद फिर लॉ सेट की, और दूसरे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वो, और फिर उसके साथ साथ जॉब प्लेसमेंट गाइडेंस सेल भी बनाएंगे, कैरियर गाइडेंस सेल भी बनाएंगे कि किस तरीके से अपने मुस्तकबिल को गाइड कर सके, उनको रहनुमाई कर सके। वो भी एक शोबा हम वहां पे कायम करने जा रहे हैं। तो आज जो लोग हमसे सवाल करते हैं कि हमने क्या किया है, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि तुमने अपनी जेब से कौम और मिल्लत पर मुसलमानों को कभी कुछ दिया है? कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं किया, लेकिन आज हमने किया है। अरे देखने वालों, और मैं यहां मौजूद सूदर मुतमदीन से दरखास्त करूंगा कि कभी अगर फुर्सत मिले तो जाओ, जाके बल्ला गुड़े के उस केजी टू पीजी कैंपस को देखो, उसकी बुलंद इमारत को देखो, और उससे पता चलेगा कि हमारे इरादे कितने बुलंद है, हमारा ख्वाब कितना ऊंचा है, और किस तरीके से हकीकत ख्वाब को हकीकत में तब्दील करते हैं। करोड़ों रुपये की इमारतें आज खड़ी हैं। बेशक ये मैं अपनी जात से बनाया हूं, अपनी आखिरत का सौदा समझ के किया हूं, लेकिन इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का तुफैल है, मेरे मरहूम सदर, मेरे बाप के जूतियों का सदका है, और मेरी सदर की एतमाद और जमात की वजह से ये एक अदना सा मजलिस का सिपाही कुछ काम करने का अहल बना, काबिल बना। और बेशक ये मेरी जात का है, लेकिन मेरी जात तो जमात की है, तो मेरे इदारे भी जमात के हैं, ये सारे भी जमात की कामयाबी की निशानियां है, मेरी जात की कामयाबी। बता दो, मैं पूछना चाहता हूं, मजलिस के आखिरी पूछने वालों, बता दो कौन सी ऐसी जमात का कोई लीडर है जो इतने तालीमी इदारे कायम किया जितने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किया है? यही सबसे बड़ा चैलेंज है। अरे एक इमारत बना दो, उसके बाद आकर हमसे सवाल करो तो तुम्हारे सवाल को मैं कबूल करने तैयार हूं। करते तो कुछ नहीं है, लेकिन मजलिस का इल्जाम, आप तमाम से मैं यही कहूंगा कि इल्जामों की परवाह न करें, आवाम की खिदमत करिए, आवाम के दरमियान में रहिए, छोटे छोटे मसाइल के लिए आवाम के दरमियान में रहिए। कारकुनों से कहूंगा कि आवाम के दरमियान में रहिए। खुदा आवाम को परेशान न करो, आवाम की परेशानी को दूर करो, आवाम के दरमियान में से दूर। जमात में अगर आए हैं तो अपनी जात के लिए नहीं आए हैं, जमात में अगर आए हैं तो यह समझ लो कि अपनी आखिरत के लिए आए हैं, और अल्लाह को राजी करने के लिए जमात में आए हैं, अपने घर को बनाने के लिए नहीं आए। अगर सरमाएदार बनना है, पैसा कमाना है, तो कहीं और जाओ, कुछ भी कर लो। आखिरत कमाना है तो आओ जमात के साथ मिलकर, हमारे साथ मिलकर काम करो, यह आखिरत का सौदा है। दुनिया तो मिल जाएगी, लेकिन आखिरत अगर मिलेगी तो आवाम की और जमात की दियानतदारी, ईमानदारी से खिदमत करने में मिलेगी। आज मैं ये बात कह रहा हूं इसलिए कह रहा हूं कि आज लोग समझ रहे हैं कि जमात में आ गए, कुछ बन गए तो कमाने का जरिया बन जाएगा। नहीं, यह आखिरत कमाने का मरकज है, दुनिया कमाने का नहीं है। लेकिन दुनिया कमाने की नीयत से आएंगे तो याद रखो, ना ही दुनिया मिलेगी तुमको, ना ही आखिरत मिलेगी। और ये ना समझो कि हमारी आंखें बंद है, ये ना समझो कि हमारे कान बंद है, हमारी आंखें भी खुली है। हम उन मुनाफिकों को भी देखते हैं, हम उन चाहने वालों को भी देखते हैं, हम उस चाहने वाले की और बेबस और मजलूम की फरियाद को भी सुनते हैं। तो लेकिन कोई ये ना समझे कि हमारी आंखें बंद हैं, हम नहीं देख रहे हैं। हम देख रहे हैं, वक्त के इंतजार में हैं। और याद रखो, जब वक्त आएगा तो हर एक से हिसाब तलब किया जाएगा। जो आवाम से ज्यादती करता है, आवाम पर जुल्म करता है, आवाम से नाइंसाफी करता है, मजलिस उनको भी नहीं बख्शेगी, चाहे वो अपने हो या गैर हो, हम उनको भी नहीं बख्शेंगे।
بڑی محنت کے ساتھ نسل در نسل کی قربانیوں کے بعد ہم نے اس جماعت کو بنایا ہے. اگر اس جماعت کو کوئی دھکا پہنچائے گا تو ہم برداشت نہیں کریں گے. لوگوں نے اپنا پسینہ دیا ہے. یاد رکھو اکبر الدین اویسی نے اس جماعت کو اپنا خون دیا ہے. خون دیا ہے. خون بنا کر بیٹھنے والے کی یہ جماعت اتنی نہیں ہے. میں نہ کبھی قائد تھا نہ کبھی قائد بنوں گا نہ قائد بننے کی خواہش ہے. میں جماعت کا سپاہی تھا, سپاہی ہوں اور سپاہی رہوں گا. سپاہی بن کے حالات کا مقابلہ جماعت اگر تنظیم سے ہے تو یاد رکھو زندگی اور جماعتی زندگی کی کامیابی اطاعت امیری میں ہوتی ہے. اپنے امیر کی اطاعت کرو, اپنی صدر کی ہدایت کو مانو, اور اس چیز کو یاد رکھو جس کو اللہ منتخب کرتا ہے اپنے کام کے لیے تو اللہ کا ہاتھ اس کے سر پر ہوتا ہے. آپ کو لیکن یاد رکھو اس ناسمجھ آنے والے فیصلوں پر بھی اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے اور اللہ ان فیصلوں میں برکت دیتا ہے. جس کی بات وہ سمجھے. لیکن آج افسوس اس بات کا ہے کہ چبوتروں پر بیٹھ کر تبصرے کرنے والے بھی بڑے ہی دانشور ہو گئے. سیاسی فیصلے چبوتروں پہ نہیں ہوتے. ارے سیاسی فیصلے اور قوم و ملت کے فیصلے اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ فیصلے ہوتے ہیں تو اللہ ان فیصلوں کی لاج رکھتا ہے. اپنے یقین کو, اپنے ایمان کو مضبوط رکھو. لوگ آج باتیں کر کر ہمارے ایمان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. ہم کو کمزور ہونا نہیں ہے, ہم کو ثابت قدمی کے ساتھ آگے بڑھنا, سلامت روی کے ساتھ آگے بڑھنا. اور مجلس اتحاد المسلمین آگے بڑھ رہی ہے, کام کر رہی ہے اور بہت کام کرنا باقی ہے. آج مجلس آگے بڑھ رہی ہے تو لوگوں کو اچھا نہیں دکھتا. وہاں کیوں جا رہی, یہاں کیوں جا رہی, یہاں کیوں لڑ رہی, وہاں کیوں لڑ رہی. ارے ہمارے فیصلے ہم کو کرنے دو. پولیس ایکشن کے بعد